السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس پہ۔ یہ کس طرح پھیلا، ایشیا کے ممالک کیوں نہیں اس طرح متاثر ہوئے جس طرح یورپ پورا متاثر ہوا، اور اس کی تباہ کاریاں پوری دنیا کی اکانومی کو کس طرح تباہ کیا۔ سوشل میڈیا پہ ایک بحث ہے جو زیر غور ہے، اور اس میں کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ مین میڈ ہے، یہ بیسیکلی ایک انسان کا بنایا ہوا یہ وائرس ہے، اور کچھ لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ قدرت کے نظام سے کھیلنے کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ مین میڈ ہے، اس کو کسی انسان نے بنایا، اور ان میں سے بہت سارے اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک کانسپریسی ہے، بیسیکلی یہ ایک سازش ہے جس کے تحت یہ کرونا وائرس ڈیولپ کیا گیا۔ اور ایک تھیوری جس پر کچھ صحافیوں نے اس کے اوپر لکھا، اس کا مختصر خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ چائنا کے شہر ووہان میں ایک لیب میں اس وائرس پہ کام ہو رہا تھا، اور اس لیب میں امریکہ کے سائنسدان بھی شامل تھے، لیکن کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد امریکہ کے سائنسدانوں کو خیال آیا کہ یہ تو بڑا خطرناک کام ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، مزید اس پر کام کرنے سے انکار کیا اور وہ واپس آ گئے۔ لیکن چائنا کے سائنٹسٹ اس کے اوپر کام کرتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے یہ لیک ہو گیا۔ کہ کچھ اور بھی تھیوریز کرونا کانسپریسی تھیوری کے نام سے بھی ہم اس بحث پہ نہیں جاتے۔ دوسرا وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور قدرت کے نظام کے ساتھ کھیلنے کا نتیجہ ہے۔ ایک کامن بات جس میں دونوں طرح کی رائے رکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ یہ چائنا کے شہر ووہان سے ہی پھیلا۔ ہم 2002 کے کرونا کو بھول رہے ہیں کیونکہ اس نے اتنی تباہی نہیں پھیلائی تھی جو سارس وائرس کے نام سے جانا گیا تھا، وہ بھی چائنا کی ویٹ مارکیٹ سے ہی سپریڈ ہوا تھا۔ اس 2002 سارس وائرس نے اتنی جانیں نہیں لی تھیں جتنی 2020 کے کرونا وائرس نے لے لی ہیں۔ سارس وائرس نے بھی انسان کے سانس لینے کے نظام کو ڈیمیج کیا تھا، اور یہ کرونا وائرس بھی انسانوں کے ریسپیریٹری سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے اور اسی کو ہی ڈیمیج کرتا ہے۔ آپ کچھ ڈاکٹرز کی رپورٹس پڑھ لیں جنہوں نے 2020 میں کرونا کے پیشنٹس کو دی، اور ان پیشنٹس نے ریکور کیا، اور یہ وہی میڈیسن ہے جو 2002 میں استعمال کی گئی تھی۔ آپ ان کی ویٹ مارکیٹس، جانوروں کی جو مارکیٹ ہے جہاں پہ یہ جنگلی جانور اور دوسرے جانوروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کا مختصر سا ایک جائزہ لیں، اور ان جانوروں کی مارکیٹ میں 3 باتوں کا خیال کریں۔ نمبر 1، یہ کون کون سا جانور کھاتے ہیں، اور یہ ہر وہ جانور کھاتے ہیں جس کو ہم حرام جانور کہتے ہیں، جس کو اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے، جس میں کتے، بلیاں، سانپ، چمگادڑ، مگرمچھ شامل ہیں۔ نمبر 2، یہ صفائی کے نظام کو فالو کرتے ہیں، جو جانوروں کی مارکیٹ کے لیے جو سٹینڈرڈ بنائے گئے ہیں صفائی کے، ان کو فالو کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو جانور ان کے پاس بچ جاتے ہیں ان کے سروائیول کے لیے یہ ان کو کیا خوراک کھلاتے ہیں۔ جو جنگلی جانور انہوں نے کاٹ کے بیچ دیے، ان میں سے جو باقی بچ گئے ان کو کچھ دنوں کے لیے زندہ رکھنے کے لیے یہ گلا سڑا غلاظتوں والا گوشت کھلا کے زندہ رکھتے ہیں کچھ دنوں کے۔ ان جانوروں کی مارکیٹس میں صفائی کے نظام کے اوپر نہ صرف سوالیہ نشان ہے، بلکہ یہ قدرت کے نظام کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے، اور بہت سارے سائنسدانوں کی رائے میں اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اس طرح کے وائرسز دوبارہ جنم لیتے رہیں گے۔ کیونکہ کہ ایک اخبار دی گارڈین میں مختلف سائنسدانوں نے انہی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ ان ویٹ مارکیٹس کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کے برعکس ہم کچھ ان سائنسدان اور ریسرچرز کی رپورٹس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے جنگلات میں ٹائم سپینڈ کیا اور ڈاکومنٹریز بنائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کئی ماہ جنگلات میں گزارتے ہیں، ایمیزون کے جنگلات کہہ لیں یا ایشیا پیسیفک جنگلات کی بات کر لیں۔ یہ لوگ اپنی ڈاکومنٹریز نہ صرف ان بڑے چینلز کو دیتے ہیں بلکہ ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں، جن میں سے اینیمل پلانٹ ڈسکوری چینلز، BBC ارتھ، نیشنل جیوگرافک، ایبسرڈ پلانٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے کوئی بھی ایسا وائرس ان جنگلات میں نہیں دیکھا جس نے کافی تعداد میں ایک نسل کے جانوروں کو ختم کیا ہو، اور یہی وائرس پھر
دوسری نسل کے جانوروں کے اندر منتقل ہوا اور ان کی بھی کافی تعداد میں جانوروں کو ہلاک کیا ہو۔ دوسرا ہم بات کرتے ہیں کہ ایشیا کے ممالک اس طرح کیوں نہیں متاثر ہوئے جس طرح پورا یورپ اس وقت متاثر ہے، اور خاص طور پر ہم پاکستان اور انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا دنیا کے حساب سے دوسرا آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، جس میں اراؤنڈ 1.3 بلین پاپولیشن ہے، اور یہ پاپولیشن تقریباً 1 ارب 30 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے۔ وہاں پہ اگر آپ کیسز کا جائزہ لیں تو 1,07,000 کی فگر آج تک بتا رہے ہیں، اور 3,303 کے اراؤنڈ ڈیتھس ہوئی ہیں، اموات تقریباً 3,303 ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو 45,000 کے قریب کیسز ہیں اور آلموسٹ 1,000 ڈیتھس ہوئی ہیں، 1,000 کے اراؤنڈ اموات ہوئی ہیں۔ اور اس بات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یورپین سسٹم کا میڈیکل سسٹم ان ایشین کنٹریز کے میڈیکل سسٹم سے بہت بہتر ہے۔ ابھی تک کے تجزیوں میں جو بات سامنے آئی ہے اس میں یہ واضح کیا جاتا ہے جو ان کنٹریز میں ویکسین لگائی جاتی ہے ملیریا کے لیے اور ڈینگی کے لیے، اس کی وجہ سے اس کو اس بری طرح ہٹ نہیں کیا کورونا وائرس نے جس طرح یورپین کنٹریز میں، کیونکہ یہ ویکسین یورپین کنٹریز میں نہیں لگتی بچوں کو۔ اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ بیماریاں ان کنٹریز میں نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ ویکسین ان کنٹریز میں نہیں لگتی۔ ایک تجزیہ جو اس وقت دم توڑ چکا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہیں ہیں جس طرح یورپ کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیسز بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیسز سامنے نہیں آ رہے۔ لیکن یہ تجزیہ اس لیے دم توڑ گیا کیونکہ اس کے برعکس ڈیتھ کی جو ریشو ہے وہ بھی ان کنٹریز میں نہیں بڑھ رہی تھیں۔ اس کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کا آپ اندازہ لگائیں تو اس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دی ہے۔ اس 7.7 ارب کی دنیا میں 3.3 ارب لوگوں کا روزگار متاثر ہوا ہے، جس میں 20 کروڑ جو فل ٹائم ورکرز ہیں ان کی جاب ختم ہو چکی ہے، اور اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو 2 کروڑ لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے۔ یہ 2 کروڑ وہ لوگ تھے جو فل ٹائم جاب کرتے تھے اور انہوں نے کلیم کیا ہے اپنی گورنمنٹ سے ان امپلائمنٹ بینیفٹ، لیکن ریشو کے اعتبار سے عرب کنٹریز زیادہ متاثر ہوئی ہیں اور یہ 8.1% ریشو بتائی جاتی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ریشو ہے ملازمت کے ختم ہونے کی۔ اگلی آنے والی ویڈیو میں بل گیٹس کے اوپر بات کریں گے کہ بل گیٹس اس کرونا وائرس کے سارے پروسیس میں اس کا کیا پارٹ پلے ہے، اور وہ ویکسین جو لانچ کرنا چاہ رہا ہے اس میں اس کی کیا سازش ہے یا اس کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کرونا وائرس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اس کا جلد از جلد خاتمہ کرے۔